حضرات گرامی قدر تدابیر بہت سی ہیں، بعض اہم تدابیر کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بعض روحانی تدابیر کو بھی، اور اس کے بعد بعض طب نبوی شریف اور طب الہی کے اعتبار سے بھی آپ حضرات کے سامنے بعض اہم نکات کو رکھنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت انسانوں کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے بیماریاں، پریشانیاں اور مشکلات اس کے پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ایسے عالم کے اندر امید تھے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے نامہ اعمال کے اوپر غور کر کے اپنے آنسوؤں کو بہانے کی ضرورت ہے۔ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک پروردگار عالم ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا جو کہ ظلم عظیم ہے، قتل کا ذکر کیا جو کہ غضب کا انسان کو حقدار بنا دیتا ہے، زنا کا ذکر کیا جو انسان کی نیکیوں کو تلف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، اس کے بعد تم توبہ کو لے کے آؤ، ایمان کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، جب توبہ قبول ہو جائے گی، مصائب سے آپ باہر نکل جائیں گے، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا راستہ دعا کا راستہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فإنی قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اور سنتا ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو حالت بے قراری کے اندر دعاؤں کو سننے والا ہو، اور وہ کون ہے جو انسان کی تنگیوں ترشیوں کو دور فرمانے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، امم سابقہ میں سے ایک واقعہ، حضرت رسول اللہ نے طوفانی بارش کے اندر غار کے پتھر کی زد میں آ جانے والے 3 مسافروں کا ذکر کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، جب تنو وزنی پتھر نے غار کے دھانے کو ڈھانپ لیا اور اسباب منقطع ہو گئے، اسباب کی دنیا کے اندر کوئی امید کی باقی نہ رہی، 3 دعاؤں کو 3 دعا کرنے والے مسافروں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ہر دعا کے پر مالک کائنات پتھر کو ہٹاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری دعا مکمل ہونے کی دیر تھی، پتھر پورا ہٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر، مسافر وہاں سے باہر نکل آئے، اور آج کرونا سے امت کو ڈرانے والوں اور خود کرونا کے خوف سے کپانے والوں، وہ کون تھا جس نے تنو وزنی پتھر کو انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہٹا دیا؟ کیا وہ خالق اس وقت طاقتور تھا؟ آج معاذ اللہ طاقتور نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی قوی تھے، آج بھی قوی ہیں، اس وقت بھی قدیر تھے، آج بھی قدیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے، سیدنا یونس نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میری تکلیف میری اپنی وجہ سے آئی ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے سیدنا یونس کی فریاد کو سن لیا اور ان کے غم کو مٹا دیا، اور تنہا انہی کے غم کو نہیں مٹایا بلکہ اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں اسی طرح مومنوں کے غموں کو دور کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ایوب علیہ السلام ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی تکلیف مجھے آئی ہے، تکلیف مجھے پہنچی ہے،
اور آپ جو ہیں ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر ان کے لیے شفا والے پانی کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا اور اس سے جو کچھ لیا تھا وہ بھی اس کو پلٹا دیا اور اس کو اتنا ہی مزید اور بھی پلٹا دیا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس کے اندر بندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرات گرامی قدر جہاں پہ سارے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، جہاں پر سارے ہتھیار کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ ہتھیار اگر چلتا ہے تو دعا کا چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس سے اگلی بات کے پر غور کیجئے، کل تک گناہگار تھے، کل تک خطا کار تھے، کل تک سیاہ کار تھے، آج ارادہ کیا، تقوی کا ارادہ کیا، للہیت کا ارادہ کیا، گناہوں سے اجتناب کا ارادہ کیا، تقوی کے راستے کے پر چلنے کا ارادہ کیا، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور متقی تم بن جاؤ، تمہاری تنگیوں کو میں دور کروں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر اس سے اگلی بات کے پر بھی غور کر لیجئے، تقویٰ کے بعد توکل کا راستہ۔ حضرات گرامی قدر آپ کا بھروسہ ڈاکٹر کی تشخیص کے اوپر ہے، آپ کا بھروسہ حکیم کے علاج کے اوپر ہے، علاج کروائیے، ضرور کروائیے، حکیم سے کروائیے، ہومیوپیتھک سے کروائے، آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر سے کروائیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس بات کا عقیدہ رکھیں، نسخہ وہ لکھے گا، شفا نہیں دے سکتا، شفا پھر بھی پروردگار عالم نے دینی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ راستہ تلاوت قرآن کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پر جو ہے اس کو پڑھنے کا راستہ۔ حضرات میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات واقعہ سنایا تھا، والدہ کے انتقال کے بعد جب میں بیمار ہوا میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، مجھے حفقان قلب کا عارضہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط تلاوت قرآن مجید کی برکت سے اس عارضے کو دور فرما دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر تنہا سورہ فاتحہ کے اندر انسانوں کے جملہ امراض کا علاج ہے، اسی طرح آیت الکرسی کے اندر حفاظتی حصار ہے، اسی طرح فلق و ناس کے اندر انسانوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اسی طرح احادیث کے اندر آنے والے اذکار اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اس جیسے دیگر اذکار کے اندر انسانوں کی شفا یابی کے امکانات موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے ٹینجیبل چیزوں میں سے شہد کا ذکر کیا، فیہ شفاء للناس، اللہ نے شہد کے اندر انسانوں کی بیماریوں کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے کلمنجی کے بیجوں کا ذکر کیا، جو کلمنجی کے بیجوں کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کی ہر بیماری موت کے سوا بھاگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آب زمزم جو ہے اس کا پینا انسانوں کے جملہ امراض کے لیے شفا ہے۔